السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کی تقریر۔ پیشکش عمر ارشد سیالکوٹ، خصوصی تعاون شیخ طارق محمود، حافظ آباد۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ببعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرات، حقیقی بات یہ ہے کہ میں خود بھی انتہائی تھکا ہوا اور میرا گلا بھی تھکا ہوا ہے، جسم بھی۔ آج ہی میں کراچی سے پہنچا، کل ہمارا جلسہ عام بھی ہے ساہیوال میں، اس کے انتظامات کے لیے میں کراچی سے جلدی آ گیا تھا۔ رات ہی کو ایک جلسے سے 3:30 بجے کے قریب واپس ہوٹل پہنچا، پھر صبح 8 بجے کی فلائٹ تھی، اس لیے نماز کے بعد سونے کی بھی فرصت نہ ملی، سیدھا ہوائی اڈے پر پہنچا۔ یہاں آیا، ساہیوال کے جلسہ عام کے انتظامات کے لیے دفتر پہنچا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ ہمارے جماعت کے نامور عالم اور خطیب حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے امیر اور ہماری جماعت کے انتہائی نامور بزرگ اور سرکردہ علماء میں سے ایک تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں معذرت کر لیتا، لیکن مجھے کچھ اس طرح کی آوازیں سنائی دیں کہ جناب ہم احسان الہی ظہیر کو اس علاقے میں نہیں آنے دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک اہل حدیثوں نے رب کے سوا کسی کو قادر و مختار نہیں سمجھا ہے۔ یہ لاہور میں میرے لیے پہلی دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے۔ ہم نے اس لاہور میں اللہ کے فضل و کرم سے 18 سال بتائے ہیں۔ ان 18 سال میں پیپلز پارٹی کی جابرانہ حکومت کو بھی دیکھا ہے اور یحییٰ خان کے دور کو بھی دیکھا ہے، ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے اور اب ضیاء الحق کا دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم ہم فقیروں کے بارے میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہماری قسمت کا مالک اور وہ ہمارے مقدر کا مالک ہے۔ سن لو، ہم نے روز اول سے ایک ہی بات جانی، ایک ہی چیز سمجھی اور ایک ہی چیز پر ایمان رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو۔ موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے غنڈہ گردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو، مسئلے کے اختلاف رکھنے والے کا حق ہے کہ شریفانہ طور پر اختلاف کرے، بیان کرنے والا بھی شریفانہ طور پر کرے، لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات کی جائے وگرنہ بات نہ کی جائے۔ سن لو، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک صرف وہ بات کرنا چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، صرف وہ بات کرنا چاہیے جو محمد کے فرمان کے مطابق ہو۔ کوئی بات کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے، محمد کے فرمان میں نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم اسے ماشاءاللہ کی تائید حاصل ہو، ساری کائنات اس کو مان لے، اہل حدیث کا فرزند اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔
سنت، اس کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت ہے۔ کوئی شخص اگر چاہے ہم سے کتاب و سنت کے بارے میں مباحثہ کرنا، ہم اس کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی وقت میں آدمی کو شریفانہ طرز عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام کے اندر نہ دھمکی دینا جائز ہے، نہ کسی کو دھمکانا جائز ہے۔ ہاں، مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کریں۔ جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا مادہ موجود نہ ہو، اس کو پہلے اختلاف کی بات نہ کرنا چاہیے۔ ہماری دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے، اور ہم پوری کائنات کو ایک بات سنانا چاہتے ہیں۔ کئی میرے احباب، میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے، مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں، میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ میری دعوت سب کے لیے عام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، سن لو، ہم کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کائنات کے باسیوں کو کسی عظیم کی عظمت نہیں منواتے۔ ہم کائنات کے لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو رب کبریا کی طرف بلاتے ہیں، اگر جھکاتے ہیں تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محمد کی پیار کی دعوت دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں۔ ہم نے اس کو بڑا مانا ہے کہ عرش والے نے جس کو کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھ کو بڑا بنایا ہے، اور اس بڑے کے مقابلے میں کوئی ہو، ایرا ہو یا غیرہ ہو، نتو ہو یا غیرہ ہو، اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار، اور اونچی بولو، اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہوا کرے، ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرے، ہمارے ساتھ برہان کے ساتھ بات کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت سرور کائنات پہ ختم ہو گئی۔ جو یہ کہتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کسی اور کی بات شریعت ہے، وہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی، اس لیے کہ احکم الحاکمین نے رحمت للعالمین کی زندگی میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، میں نے آج تم پہ اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ شریعت مکمل ہو گئی، اور مکمل اس بیانے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک قطرہ کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہ ہو۔ لوگوں، ایمان سے بتلاؤ، جو پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش ہو، کبھی کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے۔ مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالا جا سکے۔ اگر ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی ہو، پیالہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، عرش والے نے کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج دین مکمل کر دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے کے بعد کی کہی ہوئی بات بھی دین ہے، اس نے محمد کے دین کو مکمل نہیں مانا ہے صلی اللہ۔ جاؤ، ہم کو پھانسی پہ لٹکاؤ، ہمارے راستے روکو، ہم
ہم کو گالیاں دو، ہم کو برا بلا کہو، ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگاؤ، جو جی چاہے کر لو، ہم امام کائنات کے سوا کسی کی بات کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے یہ مولوی، یہ ملوانے، تمہارے یہ لیڈر، یہ سیانے سارے ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا جاؤ، ہائی سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم پلک نے کبھی نہ دیکھا، اور شریعت کو ماننے والا وہ ہے نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں زیادتی کرے، اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں، جو کمی کرے وہ بھی نہیں مانتا، جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیر و مرشد۔ ہمارا عشق سن لو، ہماری محبت کیسی ہے، ہمارا پیار کیسا ہے۔ آج بات ہو جائے، میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہماری محبت ہر جائی نہیں ہے، ہمارا پیار ہر جائی نہیں کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا۔ ہم نے تو مدینے والے کو دیکھا، اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، کچھ دے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا کوئی اس جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو، ماننے کے لیے تیار۔ تم کن کو منواؤ، ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو، جی لگایا ہے تو مدینے والے سے، دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو، اس کو جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آقا تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روز ازل میں تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ کوئی ایسا کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ، ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا، ہم نے مانا ہے تو اس کو، جانا ہے تو اس کو، دل میں بسایا ہے تو اس کو، اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی۔ تمہیں دیکھ کے مان لے کہ تم نے دل پیش کیا، جاؤ شریعت چیز، شریعت بلا چیز، کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب محمد کے بعد شریعت کو مکمل نہ مانے۔ جس بل کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے، تم اس کو مان لو، احسان الہی ظہیر اس کو ماننے کے لیے تیار، اور یہ قومی اسمبلی ساری کائنات کی اسمبلیاں اکٹھی ہو جائے، محمد کے رب کی قسم ہے، ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے، سب کی بات مل کے بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، اور اونچی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ تم کہتے ہو فقیہوں کی بات مان لو، ملانوں کی بات مان لو،
قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو، جاؤ، نہ فیال حق کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں، مجھ کو منوانا ہے، مجھ کو منوانا ہے، طرف کا قرآن لے کے آؤ، محمد کا فرمان لے کے آؤ، مجھ کو منوانا ہے، عرش والے کا قرآن لا، مدینے والے کا فرمان لا، اور آج اور ہم تو ڈراتے ہو، اور جن کی ماں نے ان کو گردی دیتے ہوئے منت یہ مانی تھی، اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں وقف ہے، ہم کو ڈراتے ہو، جنہوں نے سبق یہ پڑھا اتنا سیاتی وحیوسوں کی وما یعلا ومماتی للہ رب العالمین، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نہیں ہے، جفا کی تیز سے گردن وفاشیاروں کی کٹی برس کرے میدان مگر جھکی تو نہیں، اور اس کی زندہ مثال خدا کے فضل و کرم سے ہم ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ محمد کے دین کے اندر کوئی خلل اندازی کر سکتا، اور بولو اونچی بولو، کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا، ہاتھ اٹھا کے بولو، کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا، کوئی رخلا اندازی کر سکتا، کوئی اضافہ کر سکتا، کوئی ترمیم کر سکتا، آخر دعوانا الحمدللہ۔